بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی لائبہ آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آمین یا رب العالمین۔ یو ہیو گڈ تلاوہ، گڈ مخارج، لیکن آپ کے کچھ حروف جو ہیں وہ لائٹ ہونے چاہیے، وہ ہیوی ہیں، ٹھیک؟ تو الحمد للہ رب العالمین تک آپ نے بہت سے پڑھا، الرحمن الرحیم بھی اٹ واز گڈ۔ یہ مالک یوم الدین سے ہم پڑھتے ہیں، اور پھر میں آپ کو غلطی بتاتے جاؤں گی، ہم ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ مالک یوم الدین، اب اس میں کیا تھا؟ ما اس کو آپ مالکی، ما، کین یو فیل دا ڈفرنس؟ ما اینڈ ما، آپ اس کو لائٹ کر لیجیے۔ مالکی، سیٹ، جی، مالک یوم الدین۔ احسنتی۔ ایاک نعبد، دو، اس کو آپ نے کھینچ دیا تھا، دال کے اوپر صرف پیش ہے نا، آگے کوئی واو نہیں ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اوکے، إياك نعبد وإياك نستعين۔ بہتر، ویری گڈ۔ اب نعبو، اگر آپ اپنے لپس کو پروٹروڈ کر کے آؤٹ ورڈز لے کر آئیں گے نا، بو، کیپ دیم ڈاؤن ورڈز اینڈ آؤٹ ورڈز، تو بو لائٹ ہوگا۔ اگر میں ایسے کہوں گی نا، ایاک نعبد، بو بو، کہ دس ول میک اٹ ہیوی، تو میک the circle very narrow with the lips, okay, and protrude the lips outwards. نعبد، إياك نعبد احسنتی، ویری مدد گڈ، یہ بھی آپ نے ٹھیک کیا، بالکل۔ ایاک نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين۔ بہتر۔ اچھا، نعبدو کے عین میں اور آگے اگلی آیت میں اہدنا کے ہاں میں تھوڑا سا قلقلہ ہے، لیکن جو نعبدو میں ہے اس کو میں وہاں کریکٹ نہیں کروا رہی، کیونکہ ابھی آپ کا عین کا مخرج اچھا ہے، آپ نے اس پہ محنت کی بھی۔ اہدنا میں ہم اس کو واضح بھی ہے اور پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے قلقلہ کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ مخرج کو ٹچ کریں اور آواز وہاں سے ٹکرا کر واپس پلٹ کے آئے، ٹھیک ہے؟ یعنی یو ٹچ دا پلیس آف آرٹیکولیٹنگ اینی لیٹر، اور جب آپ اس جگہ کو ٹچ کر لیں تو فوراً ہی اس مخرج کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ دس کریٹس اے جرک ساؤنڈ۔ فار ایگزامپل، با کا مخرج لپس کے ساتھ ہے، تو میں لپس کو کلوز کروں، با ادا کر کے فوراً جلدی سے لپس کھول دوں، با، اب۔ اسی طرح مڈل پارٹ آف دا ٹنگ کو روف سے ٹچ کریں تو جیم ہے، اب میں مخرج ٹچ کروں اور بہت جلدی سے مخرج چھوڑوں، اج، اج، ٹھیک؟ تو اگر ہم جن لیٹرز میں قلقلہ ہے ان میں تو ہمیں یہ کرنا ہے، قطب جد، یہ دیز 5 لیٹرز، قاف، طا، با، جیم، دال۔ لیکن وہ جو باقی حروف ہیں اگر وہ ساکن حالت میں ہو اور ہم ان کے مخرج کو جلدی چھوڑ دیں تو ایسی ہی آواز کریٹ ہوتی ہے جیسے قلقلہ کر رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، اب ہا ساکنہ ہے اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹ از کلوز ٹو دا چیسٹ and we keep a little space between the vocal cords to let the air release، ٹھیک؟ اور وہاں سے آواز اوریجنیٹ ہو رہی ہے۔ اب اگر میں اس طرح سے پڑھوں، ایہدینا، ایہدینا، کین یو فیل دا جرک ساؤنڈ؟ یس، یس۔ اب آپ نے اس کو رن کرنا ہے، اہدینا، اہدینا الصراط ٹھیک ہے؟
because there is no qalqala with the letter. Now the same goes with the ayn in na'budu. ٹھیک, اگر میں ایسے کہوں na'budu na'budu, یعنی میں ایپیگلوٹس کو تھروٹ وال تک لے کر آئی اور پھر اس کے بعد میں نے کوئکلی اس کو وہاں سے ریموو کر کے اسپیس کریٹ کیا, تو دس ول کریٹ دس جٹ na'budu. اب مجھے اس کو پڑھنا کیسے ہے, اس میں توسط ہے. I have to partially hold, partially run. na'budu na'budu. Can you feel the difference in na'budu? Yes, yes. Yes. اب آپ اہدنا پڑھیں اور ہا کو رن کریے. Run the sound of ha. اهدنا الصراط المستقيم. جی تھوڑا ابھی بھی رن کریں. اہدنا اہدنا. اهدنا. بہتر, گڈ. اب جو حمزہ آپ پڑھیں شروع میں, اس کی جو زیر ہے اس کو ڈبل ای کا ساؤنڈ دیں. ای اہدنا. اهدنا. بہتر, ویری گڈ. اور تھوڑا سا ای کا ساؤنڈ واضح کریں. ای بولیے, ای. ای. یا اس کے آگے اب آپ نے اے ریلیز کرنی ہے. اہدنا. اهدنا. once more. اهدنا. No, there is qalqala now this time. Can you feel it? جی جی. اهدنا. احسنتی, ویری گڈ. ایک دفعہ اور کریں. اہدنا. اهدنا. ماشاء اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. You are clever, Laiba. Now this you corrected. احسنتی. Now الصراط المستقیم. اب صاد بھی ہیوی ہے, را بھی ہیوی ہے, قا بھی ہیوی ہے, لیکن المستقیم میں قاف کے علاوہ کسی ورڈ کو بھاری نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. سو اسٹارٹنگ فرام قا اینڈ لینڈنگ آن لام, اٹ از لائک آپ کی زبان ایک ویو کی فارم میں موو کرے گی. قا کے لیے ایلیویشن ہے اور لام کے لیے آپ بالکل فلیٹ کر دیں گے بیک سائڈ کو. صراط ڈونٹ سے صراط something like that, okay. صراط المستقیم. Say it. صراط المستقیم. No, still the lam is heavy, okay. وہ جو ایک ہمارا لام میں ایک انگلش ایکسنٹ ہوتا ہے نا, وہ نہیں لانا آپ نے. طل مستقیم. طل. جی اسمائل کر لیں. جیسے ہی آپ قا ختم کر کے لام پہ آتی ہیں نا, جسٹ اسپریڈ یور لپس, یعنی میک اٹ ہاریزونٹلی اسٹریچ کر دیں. طل مستقیم. صراط المستقیم. اوکے, سبحان اللہ. اسٹل the lam has heaviness. ایک دفعہ اور کوشش کرتے ہیں اللہ کا نام لیں. الصراط المستقیم. الصراط طل. طل سے لا لا تل طل نہیں جی طل. ٹھیک ہے. بہتر ہے یہ. اب آپ ال بولیں, ال. ال. جی یہ جو آواز ہے نا, بس یہ قل, یہ آواز آنی ہے. ٹھیک ہے. صراط طل. بہتر, ویری گڈ, احسنتی. اہدینا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. ماشاء اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. Give yourself a star now. This time you read it, یعنی the best of all. اب یہ جو قاف ہے, ٹھیک ہے, اس کی تفخیم تھوڑی اور بہتر ہو سکتی ہے, لیکن اب آپ ریپیٹ نہ کریں بے شک. This was done really well. آپ اس کو پریکٹس بہت کریں گے آپ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جی جی. اچھا, اب صراط الذین میں یہاں پہ بھی الذین کا لام ایسے ہی ہیوی تھا جیسے المستقیم کا لام ہیوی ہے, ٹھیک. تو اس کو وہ تو اب آپ پڑھیں, لیکن انعمتا پہ نون ساکنہ اور میم ساکنہ دونوں میں توسط ہے. سو اگین دا جرک پرابلم, اوکے. ڈونٹ ڈو اٹ لائک انعمتا, ڈونٹ لیو دا مخرج. اسٹے آن دا مخرج اینڈ موو ٹو دا نیکسٹ لیٹر. صراط الذین انعمت علیہم. Yes. صراط الذین انعمت علیہم.
Good. Now meme is good, but an کا مخرج ابھی بھی چھوٹ رہا ہے. انعمت. أنعمت. احسنتی, very good. غیر المغضوب, یہاں پہ صرف غین اور ضاد کو ہیوی کرنا ہے, باقی سب لائٹ پڑھیے. غیر المغضوب علیہم. غير المغضوب عليهم. Very good. Now علیہم, that's heavy عین. You have to bring the عليهم. makhraj is correct. Okay, just keep your lips straight. Don't jaws نہیں کھولیں گے زیادہ. علیہم. عليهم. عليهم. بہتر. I know this is happening because آپ آئین کے مخرج کو آپ نے ایکسپلور کر لیا اور اس کو ٹچ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے ابھی آپ کے لیے. Once it will be smooth, تو ہوتا یہی ہے عمومی طور پہ کہ تفخیم کی غلطی درست ہو جاتی ہے, لیکن just be conscious of this mistake. It was prominent in عالمین, in نعبدو and in علیہم, everywhere, کہ آپ کا آئین تھوڑا سا ہیوی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے Okay. انشاءاللہ. اب والضالین پڑھتے ہیں. ضاد کے بعد جو الف ہے اس کو 6 حرکات دینی ہے, یعنی یو ول کلوز یور فسٹ, اوپن دا فنگرز 5 فنگرز, اور پھر دوبارہ مٹھی بند کر لیں. اتنا وقت تک آپ نے اس کو کھینچے رکھنا ہے. ٹھیک. وَلَضَّالِّينَ. یس. ولا الضالين. Ahsanti. The timing is very good. Now, dua is a problem. Don't say dua or dua. Wow, with a wow. Make it da, da. Back part of the tongue is the makhraj. ٹھیک ہے, جس کو آپ مولر سے ٹچ کریں. دا, دا. اور اس کے بعد آپ نے لپس کو راؤنڈ نہیں کرنا. And just keep saying دا, دا, دا. آپ ضاد کے مخرج کو واو سے پاک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور صاد کو, صاد, ضاد, طا اور ضا, اس 4 حروف میں یہ ویری کامن مسٹیک. تو اس کے لیے آپ مرر پریکٹس کریں. ٹھیک. صاد, there should be no circling of the lips. ضاد, طا, ضا. ٹھیک. اب آپ کو واو کی آواز نہیں آ رہی ہوگی, لیکن اگر میں یہ کہوں طا, ضا, صاد, ضاد, آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے لائبہ؟ جی جی ہو رہا ہے. بس اس پہ آپ نے دو. کام کرنا ہے جی. اور ضا کریں, ضا. کون سے والے کا؟ ولا ضا, ضا. ولا الضالين. جی یہ پہلے سے بہتر ہے. ٹھیک. لیکن ابھی بھی when you will look into the mirror آپ دیکھیں گے ہوٹوں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا اس حرف میں. ٹھیک. Yes, حبیبی. جزاک اللہ خیر لائبہ. یعنی after the 2 days we started with your تلاوہ and it brings back the energy into the class. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو جزائے خیر دے. And we learned and revised a lot of things because of the mistakes you made little here and there. So بارک اللہ فیکی حبیبتی, احسنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The rest of you جنہوں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے, امید ہے آپ سب کو خیر و عافیت ہے انشاءاللہ. الحمدللہ we finished with, اچھا یہ اسکرین کے اوپر آرٹسٹری جو ہے, از اٹ یعنی فوزیہ سسٹر, سوری دا ڈاٹر, غالباً ایپل بنانے کی کوشش ہے. اوکے چلے جاری رکھیں. سبحان اللہ. اوکے سو وی اسٹارٹیڈ ود, ہم نے استعاذہ اور بسملہ کے ٹاپک پر بات کی کہ اس کے پڑھنے کے کیا طریقے ہیں, وہ ہم نے کور کیے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے مخارج کو تفصیل سے کور کیا ہے. اب ہمیں ہر لیٹر کی جو ادا کرنے کی جگہ ہے اس کا اچھی طرح سے معلوم ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کیریکٹرسٹکس, جن کے اپوزٹس ہیں, جن کے اپوزٹس نہیں ہوتے, یعنی صفات, وہ صفات کے جو لیٹر کے ساتھ لازم الملزوم ہیں, ٹھیک ہے, وچ اسٹے ان دا باڈی آف دا لیٹر, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ان کو ڈسکس کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب جو ہم قواعد پڑھیں گے, ٹھیک, these are the صفات which sometimes appear and sometimes they don't appear with the letter. اور جیسے اب نون ساکنہ کی ہم نے صفات کچھ دیکھی ہیں, ادغام, اقلاب, یہ جو سارے قواعد ہیں, رولز آف نون ساکنہ, these are actually the صفات which are عارضہ, یعنی ٹیمپرری طور پہ یہ ایک سرٹن کنڈیشن میں اپیئر ہوتی ہیں, جیسے ادغام کی صفت ہے یا اقلاب کی صفت ہے.
لیکن پھر اس کے بعد جب یعنی وہ پلیس اس کی جو جگہ ہے یعنی جو کنڈیشن ہے اس کی اگر وہ موجود نہیں ہوتی تو وہ صرف بھی موجود نہیں ہوتی. So these قواعد, these rules, these صفات, these are not the part of the makeup of the letter, but they just comes and goes depending on کہ وہ حرف کسی حرف کے بعد یعنی اس کے بعد والا حرف کون سا ہے, اور there are یعنی things to it. پھر ہم نے میم ساکنہ کے رولز پہ تفصیل سے بات کی, ٹھیک ہے, اور ہم نے نون ساکنہ کے رولز پہ تفصیل سے بات کی. تو نون ساکنہ کے جو رولز ہیں وہ پڑھ لینے کے بعد میم ساکنہ پڑھنا قدرے آسان ہو گیا انشاءاللہ الحمدللہ. ہمیں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں لام ساکنہ پہ جانا چاہیے, جو حرف را ہے اس کی تفخیم کے قواعد پہ جانا چاہیے, یا مدود پہ جانا چاہیے, یعنی start to discuss about the elongations. So I decided that let's start with the chapter of mad. ٹھیک, اور را کی جو تفخیم ہے اس کے حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں, جیسے جب ہم نے تفخیم اور ترقیق کی بات کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ there are 7 letters, ٹھیک ہے, out of the 31 letters, کہ جو ہر حال میں مفخم ہی ہوتے ہیں. اور ہم نے جب صفات پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ the shape of the tongue also while pronouncing these letters, okay, have a certain shape یعنی of the tongue. These letters have یعنی that shape in the tongue جو کہ اس کو مفخم بناتی ہی ہیں. جو مستعلی لیٹرز ہیں which have the استعلا, ان کی بیک پارٹ ایلیویٹڈ ہی ہوتی ہے when we pronounce these letters. And what are these letters? These letters are خص, ضغط, قذ, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, خا, قاف. ان حروف میں بیک پارٹ آف دا ٹنگ ایلیویٹڈ ہوتی ہے, اور ان میں سے جو 4 ہیں صاد, ضاد, طا, ظا, اس میں صرف فرنٹ پارٹ ایلیویٹ ہوتی ہے, تو وہ اس کو مزید ہیوی یا مفخم کرتی ہے کیونکہ وہ کمپریشن جو ہے منہ کے اندر اس کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے یہ شیپ, کہ آگے کا حصہ بھی اٹھا ہوا اور پیچھے سے بھی ایلیویشن. ٹھیک, سو دیر از مور کمپریشن, more the compression, more تفخیم to the letter. Okay, but then we discussed very initially کہ there are some letters جیسے کہ الف مدیہ, وہ اپنے پیچھے والے لیٹر کو فالو کرتا ہے. اگر وہ مفخم ہے تو الف بھی فالو ہو جائے گا کیونکہ اس کا اپروکسیمیٹ مخرج ہے, اس کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ تو ہے نہیں, تو it will just follow the shape of the tongue with which we were reading the previous letter. جیسے اگر با کے بعد الف آ رہا ہے تو الف لائٹ ہی ہوگا, با, the tongue will be flat inside. لیکن اگر قاف کے بعد الف آ رہا ہے قا, تو چونکہ استعلا ہے, بیک پارٹ ایلیویٹڈ ہے, تو الف بھی ایلیویشن کے ساتھ ہی آئے. اسی طرح طا کے بعد الف آ رہا ہے تو وہ الف بھی ہیوی ہوگا, طا. الف کے بارے میں یہ بات ہوگی. پیچھے اگر ہیوی لیٹر ہے تو الف بھی ہیوی ہے, پیچھے اگر لائٹ لیٹر ہے تو الف بھی لائٹ. لام کے بارے میں ہم نے یہ اصول کیا تھا, اوکے, دس ول بی اے ریویژن, کہ یہ لام صرف اور صرف اسم اللہ میں, ٹھیک, اگر اس کے پیچھے زبر یا پیش ہو تو اس کو ہیوی پڑھا جاتا ہے. باقی لام انہیرنٹلی اٹس اے لائٹ لیٹر اینڈ اٹ اسٹیز مرقق ایوری ویئر, جسٹ ان دا ورڈ اسم اللہ, اوکے, جسٹ ان اللہ, اللہ تعالیٰ کے نام میں اگر اس کے پیچھے زبر اور پیش ہو تو پھر ہم لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہیوی پڑھتے ہیں. جیسے جیسے اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ, اب میں اللہ میں حمزۃ الوصل کو زبر دے رہی ہوں تو اللہ. اگر ہم اسٹارٹ بھی کریں گے لفظ اللہ سے تو ہم ہمیشہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کو زبر ہی دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لفظ اللہ کے لام کو ہیوی کریں گے. لیکن اگر میں بسم اللہ, ٹھیک, یا الحمد للہ, ٹھیک, اعوذ باللہ, تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ باللہ میں دیکھیں لام لائٹ ہے کیونکہ پیچھے زیر ہے. اور کوئی مثال دیں کہ جس میں پیچھے پیش ہو, جیسے جی, who can think of an example? اذکر اللہ, اس میں پیچھے پیش آتا ہے اذکر اللہ, ٹھیک, تو اس میں پیچھے پیش آ رہا ہے, لام ہیوی ہو جائے گا. اگر پیچھے پیش ہے اور پیچھے زبر ہے تو آپ جو لفظ جلالہ ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو لام ہے, اللہ ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں جو لام ہے اس کو ہیوی پڑھیں گے. اب را کے بارے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر را کے اوپر زبر ہے, را کے اوپر پیش ہے, تو را کو ہم ہیوی پڑھیں گے, را, رو. لیکن اگر را کے نیچے زیر ہے, ری ری ری, تو پھر را بھی انہیرنٹلی اٹ از اے لائٹ لیٹر, ٹھیک ہے, اس کی صفت میں نہیں ہے, وہ صرف مفخم پڑھا جاتا ہے کچھ جگہوں پر. اوکے, سو را, رو, دیٹس ہیوی, اینڈ ری 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 اٹس لائٹ.
ایک اور وہاں پہ پوائنٹ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جزم ہے، سکون کا سائن ہے، اور اگر اس کے پیچھے زیر ہے تو بھی را لائٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے یا مدی آ رہا ہے اور پھر اس سے پیچھے زیر ہے تو بھی وہ لائٹ ہوگا، ٹھیک؟ لیکن اگر را ساکن ہے اور اس کے پیچھے زبر پیش ہے تو پھر را ہیوی ہی پڑا جائے گا، کیونکہ زبر زیر اور پیش تو آپ کو یاد رہ جائے گا، لیکن ساکن حالت ہو اگر را کی تو کیا کریں؟ تو پھر پیچھے والی حرکت کو دیکھیں، اور اگر پیچھے زیر ہے یا پیچھے یا مدیہ اور اس کے پیچھے زیر آ رہا ہے تو بھی آپ اس کو لائٹ ہی پڑھیں. جیسے بصیر، اب بصیر میں کیا ہو رہا ہے؟ صاد کے نیچے زیر ہے، آج کے بعد یا ہے اور پھر را ساکن ہے، تو میں را کو لائٹ پڑھوں گی. خبیر، سی دا را ول بی لائٹ. لیکن اگر مجھے پڑھنا ہے والفجر، فجر، تو اب را کے پیچھے زبر، ساکن کے پیچھے زبر آ رہا ہے، والفجر، ٹھیک؟ اسی طرح اگر کوئی ورڈ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر، تو بھی میں را کو ہیوی پڑھوں گی. اور کوئی مثال کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ سورۃ القمر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ را کی پریکٹس کے لیے بہت اچھی سورہ ہے، یعنی کافی سارے اس میں ورڈز آتے ہیں جس میں را مفخم اور مرقق دونوں طریقے سے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو آپ شیخ کو اس میں سنیں اس صورت میں، اور آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ اس سے واضح ہوں گی. تو را کے بارے میں ابھی ہم اتنی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ اور ایسے قاعدے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن جیسے یعنی وہ ڈیٹیلز میں جانے والی بات ہو جائے گی. سو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. اینڈ ٹوڈے ناؤ یو ول اسٹارٹ ود دا مدود، ٹھیک؟ اب یہاں تک جو میں نے سمری دی ہے یا بیچ میں کوئی بھی میں نے ایکسٹرا باتیں کی ہیں، اس میں اگر کسی کو کوئی بات یا کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کریے، ادروائز ہم مدود پر چلتے ہیں انشاءاللہ. جی، آل کلیئر انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اور سوری کہ میری بیٹی اسکرین پہ لگی رہی ہے. جی جی، نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. she kept us engaged الحمدللہ. چلیں پھر انشاءاللہ آپ مدود پہ چلتے ہیں. اس کے لیے بھی I will not share any the slides. I will prefer کہ ہم ذرا بورڈ سے مدد لیں. اچھا، مد لیٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ اب تھوڑی سی ریویژن ہوگی مد لیٹرز کی. What are the الف مد مد لیٹرز؟ واو مد یا مد. جی، الف مد، واو مد، یا مد. اب میں بورڈ شیئر کرتی ہوں، یا آپ میں سے کوئی اسکرین پر مجھے الف مد، واو مد یا مد کی شیپ لکھ کر دکھائیے. ایک سیکنڈ، پہلے تو ہم یہ کھول بھی سکیں کہ جو چاہ رہے ہیں. اچھا، جسٹ اسمال نوٹ، ان کیس کہ میٹنگ بند ہو جائے اور میں غائب ہو جاؤں تو دس پرابلم ول بی ود دا الیکٹریسٹی. سبحان اللہ، آئی ایم ناٹ شیور کہ کیونکہ صبح سے معاملہ آنا جانا چل رہا ہے، تو آئی ڈونٹ ہیو یعنی دا ڈیٹا ان دا فون ٹو انفارم اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو جسٹ انفارمنگ یو بفور ہینڈ. اللہ خیر کرتے ہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں اسکرین پر. الف مد، اچھا الف مد کی کیا شیپ ہوتی ہے کوئی بتائیے ذرا. میں بتاؤں؟ جی جی بتائیں انشاءاللہ. اچھا مجھے تو ہاں نہیں، دونوں میں ایک ہی ہوگی. میں بتاتی ہوں. جی خالی الف بالکل، سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مد ہوگا. احسنتی، ویری گڈ. اب الف دیکھیں خالی ہے، وی ڈونٹ سی اینی ووول اینی حرکہ آن الف، لیکن اس کے پیچھے والے حرف پہ زبر ہوگا. اور کیا الف کی اس کے علاوہ کوئی اور شیپ ہوتی ہے؟ کوئی ایسا الف ہو سکتا ہے اس کے پیچھے پیش ہو یا زیر ہو، یا کوئی الف لین یا کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ہے؟ نہیں نہیں ہو سکتی. نہیں. سو الف کین اونلی بی الف، احسنتی، if it has a fatha before it, it has a زبر before it, the alif can only be alif in that sense. otherwise آپ کو الف کے اوپر حمزہ نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی حرکت نظر آ رہی ہے، کوئی چھوٹی سی صاد نظر آ رہی ہے. these are all the
ٹائپس آف حمزہ، حمزۃ القطع ہو سکتا ہے، حمزۃ الوصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، حمزات ہی ہوں گے وہ. الف جو ہے وہ خالی ہوگا اور اس کے پیچھے زبر ہوگا، بس یہ اس کی یہی شکل ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا الف مد. جی اب مجھے کوئی واو مد اسی طرح ڈرا کر کے دکھائیں، افسانہ نوازی کے علاوہ کوئی. میں بتاؤں جی جی پلیز بتائیے. کیسے لکھنا ہے؟ نیچے چلے، یہ ایک میرے لیے کام ہوگا، اس کو سکھایا کیسے ہے. نیچے نا ایک چھوٹا سا ایرو اسکرین کے اوپر آتا ہے، الاؤز یو ٹو. اسکرین پہ نا پین کا نشان بنا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس پہ کلک کریں گے تو پین آ جائے گا. ہاں جی ہے. چلو کیا بات ہے، الحمدللہ. شاید میں کیچ نہیں کر پا رہی. اچھا چلے، قالو آپ قالو ایسے ہی بتائیں. جی اچھا لو سے لو، لکھتے ہیں نا، قالو. تو یس لو احسن. لو از دا واو کے لیے پیش پیچھے آئے گا لام پہ. ویری گڈ، احسنتی. یعنی اگر اب ہم یہ کہیں گے the sister is saying قالو از، ٹھیک ہے، تو واو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو اور اس کے پیچھے اگر پیش ہو تو دس از واو مدیہ. لیکن اب واو کے ساتھ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ واو زبر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، واو زیر بھی ایگزسٹ کرتی ہے، واو پیش بھی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی واو ہوتا ہے کہ جو ساکن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے زبر ہوتا ہے، جیسے خوف. ٹھیک ہے، اب میری اسکرین کہیں چلے گی کہیں نہیں، لیکن آئی ہوپ یو کین سی خوف، خوف. ٹھیک، اور یہ والا جو واو ہے اس کو بھی واولین کہتے ہیں. یہ سارے غیر مدیاں ہیں، ٹھیک ہے، واو زبر، واو زیر، واو پیش، یہ سب واو غیر مدیاں ہیں. اب واو غیر مدیہ اور واو مدیہ، ان میں سے جو ہمارا کنسرننگ واو ہے اس وقت وہ واو مدیہ ہے. یعنی ہم کسی اور واو کے بارے میں بات نہیں کر رہے، لیکن ابھی جب ہم مدود پڑھ رہے ہیں چیپٹر، then we are concerned only about the واو which has a dhamma before it. ٹھیک، بیچ میں ایک جگہ ایسی آئے گی کہ جہاں پر ہم وہ واو بھی ڈسکس کریں گے کہ جس کے پیچھے زبر ہے، واولین. ٹھیک، لیکن ابھی آپ اس کو پکچر میں سے باہر رکھیں اور آپ ہم صرف واو مدیہ کی بات کریں. یا مدیہ جو ہے اس کی شیپ کیا ہوتی ہے، آپ کوئی اور بتائیے. میں بتاتی ہوں. جی جی جی، یہ اچھی کوشش ہے. جیسے ہم نے یا خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں اور اس کے پیچھے زیر ہے. ٹھیک، جیسے لی، ٹھیک ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اور یا کی بھی کیس جو ہے وہ بالکل واو کی طرح ہے. یو ول ہیو یا فتحہ، یا کسرہ، یا ضمہ، یا ود اے سکون سائن ڈرون آن اٹ، یعنی اس کے اوپر جزم کا سائن ہوگا اور پیچھے زبر ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ای، ٹھیک ہے، بینہ، اوکے، نہیں بینہ میں تو تشدید ہے. آئینہ، ٹھیک ہے، آئینہ. یا ای یا کا میں بھی تشدید ہے. ہم وہ یعنی مشدد ہو نہیں، سکتا ہے یا خالی وہ بھی ہے. ای اگر کہیں، ای الف اور ای یا، اگر ہم الف کے کہیں نا نیچے جی زیر ہو. جی جی، تو پھر یہ یا مدیہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا کنسرن صرف یہ والی یا ہے کہ جو ابھی ربینہ نے کہی، جو ابھی ہمیں اس پر میرے خیال سمیہ نے ڈرا کی ہے. یا وداؤٹ اینی واول، اینی شدہ، اینی ایون دا سکون سائن از ناٹ دیئر. عثمانی مصحف میں آپ کو یا کے اوپر کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اور پیچھے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، لی اور فی ہی، ٹھیک، تو فی صحیح. سو دس از یا مدیہ، جو یا زبر، یا زیر، یا پیش، یا مشدد، یا پھر یا کے اوپر جزم کا سائن بنا ہوا ہے، سکون سائن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ واش روم میں ہیں؟ جسٹ گیو می اے سیکنڈ پلیز. نو 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 واش روم ڈیٹیلس. ایک اوکے.
Sorry for the distraction. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. So we were talking about so या also जो हमारी consideration में या होगी ना, उसके पीछे मतलब कोई और वावल होगा, जेर ही हो सकता है, और या ज़बर या जेर या पेश या मुशद्दद या सुकून साइन ड्रॉन प्रीसीडेड बाय फतहा, ठीक है, या लीन, ये जो है ये सारे या अभी हमारे कंसिडरेशन में नहीं होंगे. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, एक पॉइंट पे मद का चैप्टर पढ़ते हुए हम वावलीन और यालीन दोनों को पिक्चर से बाहर रखें और सिर्फ मद लेटर्स, अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया, these three letters without any vowel, any sort of haraka on them, preceded by the identical vowels. ठीक है, identical vowel होंगे. जो या की आवाज है वही उसकी vowel की आवाज है ना, जेर. इसी तरह वाव के साथ भी और अलिफ के साथ भी यही है. सो वो जो शॉर्ट वॉवल्स हैं उसके, ठीक है, वही उसके पीछे होंगे. तो वो वाले लेटर्स को हम मदूद के चैप्टर में, वो हमारा मेन फोकस है. ठीक. अब इन हुरूफ की एग्जिस्टेंस जो है ना, या इनकी बर्थ जब होती है जब आप इन हुरूफ को दो काउंट्स देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने माँ लिखा था अभी सनावाजी ने, तो मीम के ऊपर जबर है, उसके साथ अलिफ है. अगर मैंने कहा माँ माँ, तो मैंने मीम जबर माँ पढ़ा, ठीक है, मीम फतहा माँ. लेकिन अगर मैं कहूँ मीम फतहा अलिफ सुकून माँ माँ माँ, I close my fist and I open two fingers. Ma. This is where when the letter is born. ठीक है, letter exist ही जब करेगा कि जब मैंने उसको इतना टाइम दे दिया. मत letters exist ही जब करेंगे when they are given two counts. They are born only when they are given two counts. If you are not giving it two counts, तो इसका मतलब है you have not read the letter. आपने उसको drop किया है. अगर आप सिर्फ शॉर्ट वॉवल पढ़ के गुजर जाएं तो इसका मतलब है हमने वो लेटर पढ़ा ही नहीं. ठीक. So they are born only when they are given two counts. So that what is the natural timing of any mad letter? V. 2 fingers. Yes, 2 counts. The natural timing of any mad letter is 2 counts. Wherever you see a mad letter, an alif maddiya or a waw maddiya or a ya maddiya, and you are giving it 2 counts, that means you are reading that letter in its natural form. Okay? And this kind of mad, the timing of 2 counts, we call it as natural mad. ठीक? इसको हम कहते हैं natural mad. The timing, the natural timing for any mad letter, okay, the stretch of 2 counts, we call this as natural mad. ठीक? तो जहां भी हम अलिफ वाव और या को 2 काउंट्स जितना पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इस लेटर को उसकी नेचुरल टाइमिंग दे रहे हैं. दिस इज द नेचुरल मद. ठीक. Now if we elongate these 2 counts to maybe 4 or 5 or 6 depending on कि क्या कंडीशन है, अगर हम इसको स्ट्रेच ज्यादा करते हैं, 2 हरकत से ज्यादा स्ट्रेच, तो फिर उस तरह के मदूद को हम उस मद को सेकेंडरी मद कहेंगे. ठीक है. It has originated from a natural kind of mad. ठीक. हर सेकेंडरी मद की जड़ जो है वो नेचुरल मद ही हो सकता है. अलिफ वाव और यास पर ही एग्जिस्ट करेंगी elongations. Okay, but these elongations will be more than the natural timing of the mad. ठीक. So जो नेचुरल टाइमिंग से ज्यादा टाइमिंग है, चाहे कोई भी है तो वो फिर सेकेंडरी मद है. ठीक. तो इस तरह हमें समझ आया कि जो मदूद हैं, ठीक है, from where do they originate? Yes, anyone? By elongation of the elongation of जी बिल्कुल natural mad. Yeah, so when there is natural timing, यानी 2 counts तक की बात है, तो जब तक तो वो नेचुरल ही है. ठीक है. लेकिन अगर उसको 2 हरकत से हम ज्यादा वक्त देने लग रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको सेकेंडरी मद जो है वो ओरिजिनेट हुआ. सो यू विल सी 2 काइंड्स ऑफ डिविजन्स. ओके, जब भी आप मदूद के चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे इधर उधर से कहीं, तो आपको 2 तरह से जो है वो कभी बात समझाई जा रही होगी. कभी आपको ये कहा जाएगा कि देयर इज एन ओरिजिनल नेचुरल मद. ओके, नो, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद द स्क्रीन व्हिच इज नॉट इन माय हैंड्स.
اس کو کلین کرتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں. لیٹس یوز دس ون. اوکے. سو آپ کو کبھی کبھی یہ ملے گا لکھا ہوا ONM یعنی اوریجنل نیچرل مد, اور اس کے دو اوریجنیشنز ہیں, یا نیچرل مد اینڈ یا پھر دس از سیکنڈری مد. سیکنڈری. جی, تو یہ جو اوریجنل نیچرل مد ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ڈیفائن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. دس ول بی ٹو مچ ڈیٹیلس, جس میں ابھی فی الحال میں نہیں جاؤں گی. لیکن دین دیر از مد لیٹر وچ ایگزسٹ اوریجنلی, جو اوریجنلی بھی ایک مد لیٹر ہی تھا اور وہ ویسے ہی ایگزسٹ کرتا ہے کسی بھی کلمہ کے اندر. لیکن دیر آر سم ٹائمز مد لیٹرز ایکسچینج اور سبسٹیٹیوٹیڈ. جیسے فار ایگزامپل اب ہم کہتے ہیں جیسے فار ایگزامپل میم دو زبر من. اب یہاں پر جب میں اس پہ اسٹاپ کروں گی تو کیسے کروں گی؟ من. جیسے فار ایگزامپل ہے رد من, ٹھیک. اب اگر میں یہاں رک رہی ہوں فتحتین پہ, دو زبر پہ رکیں گے تو کیسے رکیں گے؟ رد من. رد جی ما. رد, یس رد ما, رد رد ما, ما. yes. So this is stopping on an alif madiyya which was not there initially, یعنی اس لفظ کے اندر الف نہیں ہے, لیکن صرف سٹاپ کرتے وقت تنوین, نون ساکن آف تنوین کی جگہ میں الف لے آئی ہوں, ٹھیک. تو کچھ کئی دفعہ جو ہے وہ مد لیٹر یعنی ان اوریجن وہ مد لیٹرز نہیں ہوتے, بلکہ وہ کسی جگہ سبسٹیٹیوٹ یا ریپلیسمنٹ فارم میں لائے گئے ہوتے ہیں, ٹھیک. تو اس طرح کے مد لیٹرز کو پھر ہم اوریجنلی نیچرل مد نہیں کہتے, اوکے. تو اسی لیے اوریجنل نیچرل مد اور نیچرل مد کو الگ الگ ڈیفائن کیا گیا, کیونکہ دیکھیں اس کی بھی ٹائمنگ تو نیچرل ہی ہے, نیچرل ٹائمنگ اس کی 2 counts ہی ہے, ٹھیک. لیکن اوریجنل نیچرل مد وصلاً وقفاً دونوں صورتوں میں ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک. لیکن کوئی بھی نیچرل مد ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وصلاً یعنی کنٹینیوشن میں تو نہ ہو. اب ہم رد من کو کنٹینیو کریں گے تو نہیں پڑھا جائے گا, لیکن جب ہم یہاں رکیں گے تو وہ ایگزسٹ کرے گا, یعنی وقفاً ایگزسٹ کرے گا, وصلاً ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو if a mad sometimes exists waslan, other times exists waqfan, okay, if it is not an original mad letter, it is substituted, replaced, okay. So this all of these conditions, یہ اس کو کہیں گی کہ okay, this is now not the original natural mad. It can be a natural mad, but it cannot be an original natural mad. صحیح. تو ابھی تو اتنی تفریق اب بس آپ ذہن میں رکھیں, کافی ہے انشاءاللہ. There are other conditions which make any original natural mad an original natural mad, but فار ناؤ آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ نیچرل مد تو پھر بھی کوئی ہو سکتا ہے جو وصل میں ایگزسٹ کرتا ہے, وقف میں ایگزسٹ کرتا ہے, ایک صورت میں موجود ہے, ایک صورت میں موجود نہیں ہے, سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے, اوکے, کہیں سے ہم نے ایسے ادھار لیا ادھر پڑھنے کے لیے. تو یہ والے اگر چیزیں ہیں تو نیچرل مد تو وہ کہلائے گا, لیکن اوریجنل نیچرل مد نہیں کہلائے گا. تو نیچرل مد کی ٹرم ہم صرف اور صرف ٹائمنگ کے اعتبار سے یوز کرتے ہیں. مینس if a mud letter is given 2 counts, if a mud letter is given 2 counts, ٹھیک, تو 2 counts جو ہیں وہ اس کو نیچرل مد بنا دیں گے, ٹھیک ہے. we will say that it acts as a natural mud. اور اگر 2 سے زیادہ ٹائم ہے تو وہ اس کو پھر سیکنڈری مد بنائیں گے, ٹھیک. یہاں تک بات واضح؟ جی جی الحمدللہ. جی, باقی سب کے لیے بھی واضح ہے. جس کو نہیں سمجھ آئی وہ آپ روکیں پلیز, تاکہ ہم آگے نہ بڑھیں. اچھا, یہ جو ہم نے پڑھا, یہ سینٹنس ریپیٹ کر دیں بس لاسٹ والا. ردما پڑھا تو جی جی, اچھا میں لاسٹ والا ردما سینٹینس پڑھا تو ہیلو. جی, مجھے یہاں تک آواز آئی ہے کہ یہ جو ہم نے رد ما پڑھا, جی. اب آپ کا آگے سوال کیا ہے؟ جی یہ والا یہاں پہ سیکنڈری نہیں, ہم ٹائمنگ صرف 2 حرکات دے رہے ہیں. ہے. اچھا, میری آواز آپ لوگوں کو کٹ کٹ کے تو نہیں آ رہی؟ میرے پاس یہ ان بہن کی آواز کافی کٹ کے آ رہی. نہیں آپ کی ٹھیک آ نہیں رہی آپ ہے. کی ٹھیک ہے, انہیں کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب رد ما لگ رہے آپ کی آواز پہنچے. رد ما جو ہم نے پڑھا ہے, we gave only 2 counts, okay. So when we are giving only 2 counts, that means it is natural mad. Anything more than 2 counts makes it secondary, ٹھیک. تو جب تک تو ہم 2 حرکات دے رہے ہیں وہ اس کو نیچرل ہی ٹائمنگ رہے گی, وہ نیچرل
مد ہی رہے گا. ٹھیک. سو ردما میں بھی اٹ از نیچرل مد. لیکن چونکہ اب یہ ایک اوریجنلی مد لیٹر نہیں تھا, یہ یہاں پہ صرف تنوین کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. تو if a mud letter comes for substitution or sometimes it exists waslan, other times it exists waqfan only. اچھا وصلن اور وقفن میں بار بار استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کنفیوز نہ ہو رہے ہو. وصلن کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو جاری رکھنا یا جوڑنا. جیسے اگر میں پڑھ رہی ہوں نا الحمد للہ رب العالمین الرحمن نہ الرحمن, میں نے جوائن کر دیا. ٹھیک. تو یہ جو جوائن کرنا ہے اس کو وصل کرنا کہتے ہیں. جیسے الحمد للہ رب, یہ سب میں نے وصل کیا ہے. اب میں رب پہ جو رکی یہ میں نے وقف کیا ہے. ٹھیک. So waslan and waqfan means while continuing and while stopping. So what I'm saying is there can be times when the mad letter exists only while waslan or while waqfan. کبھی صرف کنٹینیوشن میں ایگزسٹ کرے گا, کبھی صرف وقف کی حالت میں ایگزسٹ کرے گا. ٹھیک. تو ہم اسے نیچرل مد تو کہیں گے لیکن ہم اسے اوریجنل نیچرل مد نہیں کہیں گے. اوریجنل نیچرل مد وہی ہوگا کہ جو وصل میں بھی ایگزسٹ کرے گا اور وقف میں بھی ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ اوریجنلی بھی مد لیٹر ہو, وہ کسی سے سبسٹیٹیوٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی جو یعنی جنسی طور پہ وہ مد ہی لیٹر ہو. ٹھیک. سو از دیٹ کلیئر؟ وہ جو کچھ ریپیٹ کرنے والا پارٹ تھا میں نے کوشش کی کر دیا ہو, آئی ہوپ. جی جی چلیں الحمدللہ. سو اب ہم آ جاتے ہیں کہ کسی بھی مد لیٹر کو ہمیں 2 حرکات سے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. Why more than 2 counts at few places. ٹھیک. So that now we will answer strictly from the tajweed point of view. ٹھیک. So from the tajweed point of view کسی بھی مد لیٹر کو elongation دیے جانے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک. یا اس مد لیٹر کے بعد حمزہ ہوتا ہے یا اس مد لیٹر کے بعد سکون ہوتا ہے. اب یہ سکون کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, یعنی سکون جیسے سکون ہوتا ہے ویسے, یا پھر وہ تشدید, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شد کا مطلب یہی ہوتا ہے the first letter is ساکن. So it can be a سکون under the تشدید, سکون under شدہ, and it can be a سکون as it is, جیسے سکون نظر آ رہا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. سو کسی بھی مد لیٹر کو 2 حرکات سے زیادہ ٹائمنگ دینے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. Strictly from the tajweed point of view I'm saying, because جب ہم اصول تفسیر اور بلاغہ کے اصول اور چیزیں پڑھتے ہیں معنی کے اعتبار سے, so then there come things کہ ایک بعض جگہ elongation جو ہے وہ کہیں اسٹریس کے لیے یا معنی میں richness پیدا کر رہی ہے, اور یعنی سبحان اللہ there is so much to it کہ آپ اس کو different dimension سے study کریں تو ہر جگہ سے کوئی چیز سمجھ آتی ہے. لیکن from tajweed point of view strictly the elongation exists when only and only when the mud letter is followed by a حمزہ اور a سکون, یعنی اس کے بعد یا تو حمزہ ہے یا سکون ہے تو ہی وہ elongation exist کرتی ہے. ٹھیک. اگر elongation ہے تو آپ نے بعد میں آگے دیکھنا ہے اس کے یا سکون ہوگا یا حمزہ ہوگا. اور سکون سے میری مراد ہے کہ جزم بنا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور تشدید بھی ہو سکتی ہے. تشدید is also the first letter is ساکن. Okay, so it is سکون under تشدید. ٹھیک. یہاں تک بات واضح ہے, اس چیز کو گرہ باندھیں, اس کے بعد ہم مد پہ جا سکیں گے. The elongation more than 2 counts. ٹھیک. کسی بھی مد لیٹر کی جو ایب نارمل elongation, نارمل اور نیچرل elongation تو 2 counts ہے, جو اس کی سیکنڈری elongation ہے. ٹھیک ہے. That when it is given more than 2 counts, that only happens, okay, when it is followed by a hamza or a sukun. Sukun can be under the shadda or sukun can be as it is the way we see it. یہ بات سب کے لیے واضح ہے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا اب یہ جو سکون ہے بعض دفعہ, اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نائس اینڈ کلین ہے شاید. گڈ. شاباش. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب یہ بھی ہوگا معاملہ کہ بعض دفعہ آپ کو نہ تشدید نظر آئے گی نہ سکون نظر آئے گا, لیکن آپ کہیں پر رک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس حرف کو آپ سکون دے رہے ہوں گے. جیسے مثال لے لیتے ہیں, جب آپ کبھی العالمین, ٹھیک ہے. اوکے اب یہاں پہ تو پرابلم وتھ اسکرین, اس کو مٹانا پڑے گا, معذرت.
ٹھیک ہے. سو اب آپ دیکھیں گے مصحف میں نا تو نون کے اوپر زبر ہے، لیکن جب میں یہاں پہ رک رہی ہوں یعنی حالت وقف میں کیا کرتی ہوں، وقف کرتے وقت ہم کسی بھی متحرک لیٹر کو ساکن بنا دیتے ہیں، یعنی کسی بھی لیٹر جس کے اوپر کوئی واول ہے اس کو ہم جزم سے ریپلیس کرتے ہیں، جیسے رب العالمین. I will stop with a سکون on noon. So this سکون also, okay, this سکون also will affect the مد لیٹر اور وہ اس کی elongation کو بڑھا دے گا. ٹھیک. سو اینی کائنڈ آف سکون، وہ ٹیمپرری ہو یعنی صرف وقف کی حالت میں آیا ہو، وہ اوریجنل سکون ہو جیسے کہ ہمیں لیٹر کے بعد سکون نظر آ رہا ہے، وہ شدہ کے اندر ہو، ٹھیک ہے، تشدید کے اندر جو سکون ہے وہ ہو، اٹ ول گیو اور ہیو سم افیکٹ آن دا مد لیٹر پریسیڈنگ اٹ. اگر اس کے پیچھے مد لیٹر ہے تو اس پہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہو رہا ہوگا. سکون اور حمزہ سے مد لیٹر انفلوئنس ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. So the elongation of a natural mad is only affected by a hamza or a sukoon. The elongation of a natural mad, the natural timing of the mad, by that I mean 2 counts. اس سے زیادہ کی کوئی بھی elongation ہے اس کی وجہ کیا ہوگی، یا حمزہ یا پھر اس کے بعد سکون. That sukoon can be a sukoon, like we say a sukoon. That sukoon, okay, yeah, subhanallah, the right. That sukoon can be a sukoon. That sukoon can be under tashdid. That sukoon can be a vowel taking some incident sukoon. ٹھیک ہے، ہم ٹیمپریری طور پہ وقف کرنے کی حالت میں کسی واول متحرک حرف کو ساکن بنا رہے ہیں تو وہ سکون بھی جو اس کے پیچھے والا مد لیٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ مد لیٹرز، when I say مد لیٹرز I mean الف واو اینڈ یا، تو یہ سکون ان کو افیکٹ کرے گا، ان کی elongation کو، ہر طرح کا سکون. اسی طرح ہر حمزہ جو ہے بعد میں آنے والا وہ ان کی elongation کو افیکٹ کرے گا. یہ بات اگر آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو جاتی ہے، پھر مد لیٹر میں اس کے بعد جو بھی کچھ ہے بس وہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں، بس یہ پتا ہونی چاہیے 2 باتیں. یہ بات سب کے لیے واضح ہے؟ جی جی، ایک جی اور وہ بھی بہت نحیف آواز میں آیا ہے، باقی جی سب کی بات الحمدللہ. سمجھ آئی. میں نے کہا سارے میں اب کہہ دوں پہلے اور باقیوں کو نہ آ رہا ہو تو پھر اس یہ لیے بہت ویٹ صحیح کر رہی بات ہے، تھی. ایکچولی یہ بالکل درست بات ہے. جس کو نہیں سمجھ آیا وہ بتائیے. جی الحمدللہ، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، انشاءاللہ آئی ایم شیور آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کلک کر گئی تو مجھے روک دیجیے تاکہ پھر ہم آگے اچھا بات کریں. ایک بات بتائیے کہ یہ جی جی، جنسی طور پر مد ہوگا، یہ جنسی طور پہ کیا اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ یعنی وہ اوریجنلی جو ہے نا وہ مد ہی لیٹر تھا، ایسا چھوڑ دیا. جنسی کی بات جو کر رہے تھے تو forget about the term if it confuses you. ٹھیک ہے، اگر اوریجنل اور ناٹ اوریجنل بھی یاد رکھے نا تو بات واضح ہو جاتی ہے. یہ تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہی میں پوچھ رہی تھی اس کو. جی جی، کیونکہ اس میں نا تفصیل ہے، کچھ تفصیلیں ہیں کہ جس میں جانا پڑ جائے گا. اس طرح ہم کر سکتے یعنی اس طرح آپ یاد رکھیں کہ ایک مد لیٹر اگر اوریجنلی مد لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اوریجنلی مد لیٹر ہے تو وہ وصلاً وقفاً ہر حالت میں ایز مد لیٹر ہی ایک کی طرح ایگزسٹ کرے گا، نہ وہ ایکسچینج ہوا ہوگا نہ وہ سبسٹیٹیوٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اور نہ ایسا ہوگا کہ وہ وصلاً ڈراپ ہو گیا ہے، وصلاً وقفاً ایگزسٹ کرتا ہے، وصلاً ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوگا. تو پھر اس طرح کے مد لیٹر کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ کین ٹیک نیچرل ٹائمنگ بٹ اٹ از ناٹ دا اوریجنل نیچرل مد. اٹ کین بی اے نیچرل مد بٹ اٹ کین ناٹ بی این اوریجنل نیچرل مد. اوریجنل نیچرل مد وہی ہوتا ہے کہ جو جس کا اوریجن ہی مد لیٹر ہو، یعنی وہی وائس گون.
میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. ہاں بھائی بیچ میں چلی گئی تھی. اوکے سوری، ایکچولی اب وہ کبھی لائٹ آئے گی تو کبھی جنریٹر آئے گا. ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور کبھی کبھی بچے آئیں گے. جی وعلیکم السلام. بولیں. ہاں جی، آپ جو پینا ہوگا جب ادھر ہی سے پیجیے. اوکے سوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو آئی ہوپ یعنی وی آر کلیئر آن دا پوائنٹ کہ ایک اوریجنل نیچرل مد ہوتا ہے کہ جو اوریجن اس کی اوریجن ہی مد لیٹر ہے اور اٹ ایگزسٹ وصلن اینڈ وقفن. لیکن جو نیچرل مد ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی ٹائمنگ تو نیچرل ہی ہوتی ہے 2 کاؤنٹ سی، لیکن ہم اس کو کچھ وجوہات کی وجہ سے اوریجنل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات چلیں واضح ٹھیک ہے. ہے؟ بس جی اتنا ہی یاد رکھتے ہیں ابھی. جی جی میرا خیال ہاں اتنا کافی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہم آگے ایکچولی ڈیٹیلز پڑھنے والے ہیں تو یہ والے چیز کی ایکچوئل جو تفریق یاد رکھنے والی ہے وہ نیچرل اور سیکنڈری کی ہے. کیونکہ ہم نے یہ بات کی کہ نیچرل ٹائمنگ از دا 2 counts. اوکے اینڈ اینی تھنگ مور دین 2 counts اوکے وی سے دیٹ دس از سیکنڈری مد. اور اب جو سیکنڈری مدود ہیں اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ یہاں پہ کون سا مد ہے، اسے مجھے 2 حرکت سے کتنا زیادہ وقت دینا ہے یا کتنا کم وقت دینا ہے. سو ایون نیچرل مد کے اندر دیر آر سو مینی ٹائپس اینڈ یہاں سے سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے وہ تو ہم اس میں نہیں جائیں گے. آپ ہر وہ مد لیٹر جس کو 2 حرکات دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بس یہ سمجھیں کہ وہ نیچرل مد ہے، آپ اس کو اس کی نیچرل ٹائمنگ کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. ٹھیک. لیکن ہر وہ مد لیٹر جس کو آپ 2 حرکات سے زیادہ وقت دیتی ہیں تو اب آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کتنا زیادہ وقت مجھے دینا ہے. ٹھیک. اور یہ آپ کیسے پتا کریں گے؟ یہ اس کی پلیسمنٹ اور کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. اس کے بعد حمزہ ہے یا سکون ہے، وہ کلمات کے 2 کلمات کے درمیان آ رہا ہے، ایک ہی کلمے کے اندر ہے یعنی ایک ہی ورڈ کے اندر، تو اس اعتبار سے رول چینج ہوتے جائیں گے. But the natural timing, okay, when a mud letter is born, is 2 counts. Anything more than that, it is a secondary mud. And secondary mud can exist only because of 2 reasons. What are the 2 reasons? Anyone repeat? Ji, the 2 reasons can be a Hamza or a... جزم اور جی حمزہ. بالکل، حمزہ اور سکون. اینڈ دین سکون کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. اٹ کین بی اے سکون ڈرون آن اے لیٹر، اٹ کین بی انڈر دا تشدید، ٹھیک ہے، شدہ کے اندر ہو سکتا ہے. اینڈ اٹ کین بی اینی ووول لیٹر، جب ہم اس پہ رکے تو ہم اس پہ سکون دے دیتے ہیں، جزم کے ساتھ رکتے ہیں. جیسے عالمینہ پہ جب ہم رکے تو عالمین. ٹھیک. تو اگر ہم جزم کے ساتھ کسی ہر ورڈ پہ رکے ہیں اور اس کے پیچھے مد لیٹر تھا تو وہ مد لیٹر افیکٹ ہوگا اور اس کی elongation بڑھ جائے گی. اسی لیے جب ہم تلاوہ رک رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، see مین، they are giving more elongation than 2 counts. So how much time we are going to give? Okay, that's the real question. So let's talk about only one kind which is yani very easy to find out اور جو سب سے آسان سی ہوگی اس کی ہم آج بات کر کے کلاس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. پھر کل جو ہے مزید ٹائپس پڑھیں گے. تو ابھی فی الحال ہم وہ مدود کور کریں گے جو حمزہ کی وجہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی the mud letters which the secondary mud which exist because of Hamza. اوکے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا صرف سیکھ لیتے ہیں، اور سارے ہی نہیں، صرف ایک ٹائپ انشاءاللہ. So I will share the screen and I'll tell you how we are going to find it. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا، if there is a word like اچھا لفظ بھی تو سوچنا ہے. جی، مد جائز. ثنا جی ہمارے ساتھ موجود ہے؟ مثالوں میں تو ہم آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. جی جی بالکل. جی، مد جائز اور مد واجب کی ایک مثال میرے ذہن میں نہیں آ اچھا، رہی. مد جائز تو یہ ہے نا کہ مد اصلی کو مد جائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک نئی ٹرمز نہیں لانی ہمیں ثنا جی، اٹ ول کنفیوز. نئی ٹرمز نہیں لائیں گے انشاءاللہ. اچھا میرے پاس جو لکھا ہے میں اسی سے سمجھ رہی ہوں. اچھا، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مد مثال آپ تو نے مجھے کہا آگے کون سی دینا. مد؟
ایک مد جائز منفصل جس کی مجھے مثال آ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اور ایک دوسری پھر متصل ہوگی. مد منفصل کی مثال ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. جی اذا بالکل یہ جاء. بھی ہو سکتی ہے، ویری گڈ. یشاؤن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اب ہم اذا جاء والی بھی لکھ لیتے ہیں. تھوڑا بیچ میں تو میری اسکرین نہیں چلے گی. اذا ایکچولی اذا نہیں ہے، اصل ورڈ ہے جاء، ٹھیک ہے. تو ہم اذا بھی ہٹا دیتے ہیں. اینڈ لیٹس سے ایون جاء ہیز سم کمپلیکیشن، لیٹس ناٹ ٹیک جاء آلسو، اس میں بھی کچھ تفصیل ہے. رہنے ابھی اب یہ بالکل بیسک ایگزامپل ہے. یشاء. یشاؤن، ٹھیک، یشاؤن. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مد لیٹر ہے شین کے بعد، اور اس مد لیٹر کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک. اینڈ اٹ ایگزسٹ ان ون ورڈ، کہ ایک ہی کلمے کے اندر ایک مد لیٹر کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ایک ہی کلمے کے اندر، ایک ہی ورڈ کے اندر، عربک ورڈ کے اندر مد لیٹر کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو آپ کو یہ مد کا سائن بھی نظر آئے گا جس کو میں نے بلیک سے کیا ہے. اور یہاں پر آپ 4 ٹو امام حفص کی قراءہ کے مطابق 4 to 5 کاؤنٹس دیں گے، ٹھیک ہے. 4 to 5 کاؤنٹس. وین 4 to 5 کاؤنٹ سے میری کیا مراد ہے کہ 2 الف کے برابر کا وقت، یعنی آپ اپنی فسٹ کلوز کریں اور 4 انگلیاں کھولیں گے، یہ اتنا وقت، یا آپ اپنی فسٹ کلوز کریں اور 5 انگلیاں کھولیں، اس کا وقت. اب 4 اور 5 میں بھی مختلف روایات کا فرق ہے، یعنی ایک کسی روایت میں 4 دی جاتی ہے اور کسی روایت میں 5. امام حفص ہی کی 2 راوی جو ہیں، لیکن 4 counts is the preferable one. Okay, so whenever there is an allowance of 4 counts، ٹھیک ہے، اس کو توسط کہتے ہیں، یعنی کسی بھی وقت کو کسی بھی مد کو elongate کرنے کی جو درمیانی حالت ہے، ٹھیک ہے، وہ 4 حرکات ہیں، یعنی 2 الف کے برابر کھینچنا، 4 حرکات دینا. اور 4 counts کی جو ٹائمنگ ہے، اگر اس کی الاؤنس کسی بھی مد میں ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ از دا بیسٹ اینڈ دا پریفریبل وے ٹو گیو اٹ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ کچھ مدود اور پڑھیں گے جہاں پہ وہ کہیں گے 2 حرکت بھی دے سکتے ہیں، 4 بھی دے سکتے ہیں، 6 بھی دے سکتے ہیں. کچھ آئیں گی کہ جہاں پر یعنی الاؤنس ہے کہ آپ 4 بھی دے لیں. تو اگر چوائس ہے نا تو 4 از آلویز دا پریفریبل ون. ٹھیک ہے. دس از واٹ یعنی in the قراءة of Imam Hafs the teacher says 4 is the preferable count. Now if there is an یعنی there can be cases جہاں پہ وہ کہیں گے کہ 6 ہے اور لازم ہے آپ نے 6 ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے تو پھر آپ نے 6 بھی دینے. کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ 2 کی بھی الاؤنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن 4 ادھر موجود ہے، تو پھر ابھی آپ نے پریفرنس جو ہے وہ 4 کو دینی ہے. اب یہ ایک طرح کا مد ہے، اس مد کو کہتے ہیں مد واجب متصل. ٹھیک. تو واجب سے آپ یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ 4 حرکات، یعنی اس elongation کو آپ اس سے کم نہیں کر سکتے، 4 تو آپ کو دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے. دس اچھا، از ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں جی پوچھ جی لوں آپ سے. جی جی کچھ ریسائٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارا ہی ہر چیز کو لمبا لمبا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا ان کا ہر لفظ جو ہے چھوٹے سائز میں ہوتا ہے. تو اس میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے یہ 4-5 والا؟ ڈفرینس ان قراءہ. ٹھیک ہے. کوئی جو ہے ریسائٹر ہو سکتا ہے کسی اور قراءہ کو فالو کر رہے ہیں، اس کی الاؤنس ہو. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ نو دا رولز آف تجوید اینڈ دے آر کسی کی جو ہے وہ حسن ادا کے باعث وہ اپنی تلاوت کو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اس طرح کی ریکارڈنگز ملتی ہیں، تو آپ کو سننے پہ پتہ لگتا ہے کہ دے ڈونٹ نو دا ایکچوئل رولنگز آف تجوید، اور وہ جو بس اس چیز کو جو چیز سننے میں اچھی لگ رہی ہے وہ چیز کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا گڈ آئیڈیا ٹو ڈو اٹ بائی دا وے. بٹ اس طرح کی بھی آپ کو بہت سارے ریکارڈنگز مل جاتی ہیں یوٹیوب پہ اویلیبل. لیکن ہم یہ بلکہ ایسا بھی ہے کہ میں نے بات ایسے کی ہے کچھ جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کئیوں نے تو حفظ کر کے چھوڑ دیا، آگے تجوید اور اس کے نہیں وہ پڑھا، بس جیسے قاری نے حفظ کرایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاپی کیا اسی طرح آواز کو کاپی کر لیا. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں بعد میں اس کا ایک ایڈیشنل کورس کرتے ہیں. جی بالکل ایسی ہیں، یعنی جو حفظ والے بچے ہیں ان کو تجوید یہاں پر تو جیسے سب کو نہیں پڑھائی جاتی، سب کو نہیں پڑھائی جاتی، لیکن پڑھائی جانا چاہیے. مطلب جو ایک قراءہ کو فالو کیا جا رہا ہے اس کی کچھ بیسک قواعد پتہ ہوں تو پھر یہ کہ بعد میں غلطیاں درست کرنا مشکل ہو جاتی ہیں جب ایک دفعہ حفظ ہو جائے تو. خیر یعنی اب یہ بات کمنگ بیک ٹو اٹ، اب آپ کہیں سن رہے ہیں نا کہ کوئی زیادہ وقت دے رہا ہے، آپ سے سیم ورڈ یشاؤن یو مے ہیئر سم شیخ ریڈنگ اٹ یعنی with different timings. تو this can be okay, not
because of negligence, but can be because of کہ وہ کسی اور قراء کو فالو کر رہے ہیں. So in different قراءات there are different counts for the مدود, okay, اور there are different ways to read a مد also, ٹھیک ہے, کچھ امالا کے طریقے سے بھی پڑھے جاتے ہیں, نہیں, there are details to it. تو پوائنٹ اس کہ ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو شیخ پڑھ رہے ہیں اگر وہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں یا کہیں سے ہم ان کے بارے میں معلوم کر سکیں کہ وہ کس قراء کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ شاید وہ غلطی ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دس کین بی ریزن کہ ہمیں نہ پتا ہو لیکن وہ کوئی اور قراء سے پڑھ رہے ہیں. اب اچھا، ہم آپ کو اندازہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سناتے تھے وہ قرأت میں سناتے تھے یا تجوید میں؟ یہ کوئی حدیث یا کسی سے ریفرنس ملتا ہے ہمیں؟ کوئی حدیثیں ہیں؟ قراء اور تجوید میں فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھاتی ہوں. قراء جو ہے, ٹھیک, it is a way of reading, okay, the Quran. It is a way of reading the Quran, okay, and Quran was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in 10 ways, ٹھیک ہے, 10 طریقوں سے مختلف ڈائلیکٹس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے, جب تک رسول اللہ 7 طریقے ایکچولی, یار اس میں نا آپ کو فرسٹ لیکچر کی ریکارڈنگ سننی ہے, ٹھیک ہے. There are 7 احرف and then the scholars put them into 10 قراءات, so اس میں تفصیل ہے, ٹھیک. تو 7 احرف ہیں, اس میں نے حدیث بھی مینشن کی ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے تو رسول اللہ بار بار انہیں ریپیٹ کرنے کا کہتے, جب تک کہ وہ 7 مرتبہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس کور نہیں کر لیتے تھے حضرت جبریل, تو رسول اللہ نہیں ٹھہرتے. تو اسی طرح قرآن کی ہمیں بہت ساری آیات میں ویریشنز جو ہیں وہ ملتی ہیں ڈفرینٹ ڈائلیکٹس میں. پھر بعد میں اسکالرز نے اس کو پریزرو رکھنے کے لیے, اوکے, انہوں نے پک اور چوز کر کے 10 قراءات جو ہیں وہ ترتیب دیں. اور اب وہ جو ایک قراء ہم فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دس از کمنگ فرام ون امام, اوکے, ہو چوز دوز ویریشنز ٹو ریڈ اٹ, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ادر ویریشنز جو ایگزسٹ کرتی ہیں وہ غلط ہیں. ہر امام نے یہی کوشش کی کہ وہ جو 7 احرف ہیں اس کو پورا کا پورا کور کر لیا جائے. that all the variations that exist with the revelation of Quran, the 10 kinds of qira'ah, they cover them all and they give richness to the Quran. And yani aap lecture 1 ki recordings hain, inshallah it will help you inshallah. Okay, thank you. جسٹ بیکاز یہ سوال ابھی مائنڈ میں رہ گیا تھا تو وہ ہٹ جائے تو ہم فوکس زیادہ اچھا کر پاتے ہیں, تو اس لیے میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا بریفلی ایڈریس تو کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں اگین بیک ٹو دا ورڈ یشاؤن. اب یشاؤن میں جیسے ہم نے بات کی, آپ کو اس کی ادھر ادھر الگ ٹائمنگز مل سکتی ہیں جب آپ شیوخ کو سنیں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹائمنگس ہیں اس کا مطلب ہے وہ نیسسریلی کچھ غلط پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور قراءہ فالو کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, کسی اور وے سے پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم امام حفص کی قراءہ کو فالو کرتے ہیں اور ان اگر کر رہے ہیں یا اس کے قواعد سیکھ رہے ہیں, ٹھیک, وین وی سے فالو کر رہے ہیں, دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ the other kinds of قراءہ are wrong. That actually means that کہ ہم اس کو سیکھنے کی پہلے کوشش کر رہے ہیں, پہلا اسٹیپ ہے ہمارا. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ یشاؤن میں امام حفص میں بھی 2 راوی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں الگ الگ الاؤنس ہے, تو 4 to 5 دونوں الاؤنس ملتی ہے, یعنی دونوں کاؤنٹ سے پڑھا جا سکتا ہے. اینڈ دا پریفریبل وے, اگر کہیں 4 کی اجازت موجود ہو تو preferable is always 4. The rule exists only when the mad letter is followed by a hamza in one word. ایک ہی کلمے کے اندر مد لیٹر کے بعد اگر حمزہ آ جائے, ٹھیک, تو اس طرح کی مد کو ہم مد واجب متصل کہتے ہیں, ٹھیک. ایک تو یہ واجب ہے کہ آپ اس کو نیچرل سے زیادہ ہی ٹائم ہی دیں گے, 4 کاؤنٹس تو دینے ہی دینے ہیں, اس لیے یہ واجب ہے, ٹھیک. اور یہ متصل ہے, متصل کا مطلب ہے کہ مد لیٹر اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ ہونا, ٹھیک. سو دس از دا obligatory attached مد, انگریزی میں اس کا یہ نام obligatory attached مد, اور you can learn it as مد واجب متصل. واجب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو نارمل سے تو زیادہ ٹائمنگ دینی ہی دینی ہے. دس از واجب, اوکے. واجب مینس کہ آپ نے نیچرل سے زیادہ ٹائمنگ دینی ہے, اور متصل means that the mud letter and the reason of the mud is attached with the mud letter in the same word, ایک ساتھ ایک ہی لفظ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک. تو یہ یشاؤن مد واجب متصل ہے, ٹھیک. یہ بات سب کے لیے واضح ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جو ان 2 مد, یہ جو واجب متصل ہے اور ایک اور جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی, ان دونوں کو ساتھ ساتھ سمجھ لیا جائے, ٹھیک ہے, تو آسانی ہوتی ہے انشاءاللہ. اب میں نے اپنے سامنے مصحف کھولا ہے اور اللہ کرے ہمیں یہاں پہ ایک مد جائز منفصل کی مثال مل جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منفصل کی مثال سب سے اچھی ہے لا الہ الا اللہ. او سبحان اللہ, جی بالکل یہی لے لیں, بالکل, بارک اللہ فیک یا حبیب.
اب آ جاتے ہیں لا الہ. ٹھیک, سو دیر از لا اینڈ دین دیر از الہ. اب لا کے بعد جو الف مدیہ ہے, ٹھیک ہے, لا از اے کلمہ, سیپریٹ کلمہ, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے نہیں. اور الہ از اے سیپریٹ کلمہ جس کا مطلب ہے نہیں, اللہ کی بات ہے الہ. ٹھیک, لا الہ, الہ means there is no authority, there is no God, okay, there is no الہ. So لا اور الہ میں کلمہ فرق ہے. These are not the same words. There are two different words, but the same thing is existing. مد لیٹر کے بعد حمزہ ہے. ٹھیک, so these now it is in two words, it is not in one word. ایک کلمہ میں نہیں ہے, یہ دو الگ الگ کلمات میں ہے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ورڈ کے اندر جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو اس کو پھر متصل نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے منفصل. ٹھیک, اور منفصل کہیں گے, اور اس کی جو الاؤنس ہے, اوکے, it is 2 4 and 5. اب یہ جو 2 ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, یہ اس کو جائز بناتا ہے. جائز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی مد لیٹر کو ہم سیکنڈری ٹائمنگ بھی دے دیتے ہیں اور اس کی نیچرل ٹائمنگ کی بھی الاؤنس موجود ہو. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امام حفص کی قراءہ میں اس کو 4 اور 5 کاؤنٹس ہی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے الاؤنس نہیں دی. لیکن ڈفرینٹ قراءہ میں اس طرح کے مد کو نارمل یا نیچرل ٹائمنگ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. ٹھیک, تو اگر کسی بھی ویریشن میں کسی مد لیٹر کو اس کی نیچرل ٹائمنگ سے پڑھا گیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر elongation دینا واجب ہے. ٹھیک, واجب کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی قراءہ میں اس کو نیچرل ٹائمنگ سے زیادہ ہی پڑھنے کا حکم ہو تو پھر تو واجب ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک حکم وہ بھی ملتا ہے کہ آپ اس کو نیچرل ٹائم بھی دے سکتے ہیں, جیسے ایک نارمل مد لیٹر 2 رکعت دیتے ہیں اتنا بھی پڑھیں لا الہ, یہ بھی الاؤنس ہے. لیکن امام حفص کی اسپیسیفکلی بات کریں تو پھر وہ کہتے ہیں اٹس obligatory, 4 سے 5 تو دینی ہے. امام حفص نے 4 سے 5 ہی کو کہا کہ یہ ضروری ہے دینا. ٹھیک, اب یہ تو امام حفص کی ٹائپ آف قراءہ ہے, لیکن اس وجہ سے اس کو ہم واجب نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ کسی بھی ویریشن میں اس کی 2 حرکات سے پڑھنے کی اجازت موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ لوگوں کو کنفیوز تو نہیں کری. دا ریزن اس کا نام جائز ہے یہ اسی لیے ہے کیونکہ it can be read with 2 counts. There is allowance to read it with the natural timing. So یہ that's why نام it is ریپیٹ جائز. کیجیے. مد جائز منفصل. منفصل کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان میں, ٹھیک ہے, فاصلہ ہے. یہ متصل نہیں ہے, they are not in one کلمہ, they are in 2 different کلمات. That's why they are مد جائز منفصل. منفصل بھلا کیسے لکھتے ہیں؟ میم نون فا صاد لام. اور متصل کیسے لکھتے ہیں وہ بھی میں لکھ دیتی ہوں. So it is متصل, no, there is no, it's not the dot, subhanallah. And then there is منفصل. Now in the منفصل we have 2 types, but I will not go into that today. ٹھیک ہے, ابھی آپ متصل اور منفصل یاد رکھیں, اور the homework is کہ آپ نے اس کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں, اور ابھی ہم ذرا مصحف میں بھی 1-2 دیکھتے ہیں تاکہ بس ذہن نشین ہو جائے. تو متصل will ایک be بات اور بھی منفصل. بتا دیں پلیز, جی یہ please. جائز اور واجب کا فرق بھی بتا دیجئے. اچھا, مجھے لگتا ہے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی ابھی, میں بھی دوبارہ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جائز یہ کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اس مد کی جو ٹائمنگ ہے اس کو اس کی نیچرل ٹائمنگ دینے کی الاؤنس موجود ہو. ٹھیک, اگر کسی بھی مد کو اس کی نیچرل ٹائمنگ سے پڑھنے کی الاؤنس موجود ہے تو پھر اس کو ہم کہہ رہے ہیں جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ جائز ہے کہ یہاں پہ 2 بھی دی جا سکتی ہیں, 4 بھی ہیں, 5 بھی ہیں. ٹھیک, لیکن اگر اس کو elongation دینا مسٹ ہے, ہر ویریشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو elongate کیا ہی گیا ہے, not in just امام حفص قراءہ but in all the ways of قراءہ. ٹھیک, if a mad letter and hamza comes together in one kalima, there is elongation of the mad letter. اگر mad letter اور حمزہ ایک کلمے میں آ گئے تو mad letter elongate ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہر ویریشن میں یہ ایسے ہی ایگزسٹ کرتا ہے, تو پھر یہ واجب ہو جائے گا یہ والا مد. ٹھیک ہے, جائز جب ہوگا کہ جب اس کو 2 حرکات سے پڑھنے کی اجازت موجود ہے. یہ بات واضح؟ ٹھیک ہے جی, اب صحیح. الحمدللہ, یہ سب کے لیے واضح ہے. یہ کوئی sometimes I confuse things. Okay,
سب کے لیے واضح انشاءاللہ؟ باقی لوگ رہ گئے ہیں الحمدللہ کلیئر ہے. انشاءاللہ. چلیں ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کل ہم اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے. وی ول ناٹ گو ویری کوئکلی ود دا حدود، سو ڈونٹ وری، انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے ہمیں یہ. اب ہم آ جاتے ہیں. اوکے، وی ہیو دس سورۃ البقرہ اوپن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی پہلی لائن میں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے پہلے دو میں آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کر کے دکھاؤں گی، پھر آگے آپ لوگ کریے گا ایک ایک کر کے، ٹھیک. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ، فی ایام. اب فی ایک لفظ ہے اور ایام ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور فی کے اوپر دیکھیں یا متیہ کے اوپر مد کا سائن ہے اور آگے حمزہ ہے. تو یہ دو الگ الگ کلمات میں، ٹھیک، فی یہ حرف جر ہے لیکن ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے. ایام ایک الگ کلمہ ہے، یوم کی جمع. تو اب ہم ان کے درمیان ریلیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ مد لیٹر کے بعد حمزہ ہے اور دو الگ الگ کلمے میں ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ مد جائز منفصل ہے. اب مد جائز منفصل، اور آپ اپنے لیے یاد رکھ لیں 4 حرکات آپ اپنی عادت بنا لیں. جہاں مد کا سائن دیکھیں، ٹھیک ہے، وہاں 4 کاؤنٹس ہیں. ناؤ یو نو دیر از الاؤنس آف 4 5. دوسری ویریشنز میں اس کو 2 بھی دی گئی ہیں، 2 بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے یہاں پہ 4 حرکات دینی ہیں. فی ایام 4 counts. Is that clear؟ انشاءاللہ یہ سمجھ آئیے مثال سب کو؟ جی جی. اب دیکھیں نیکسٹ لائن میں، فلا اسم علیہ. فلا is a word, isma is a word, and then the mad letter is followed by a hamza in 2 words. So it is mad jaiz munfasil. اسی لائن میں آگے سیم یہی ایگزامپل ایک اور ہے، ٹھیک. اب اس سے نیکسٹ لائن میں کیا کوئی مد جائز منفصل کی ایگزامپل آپ کو مل رہی ہے؟ جی وَاعْلَمُوا. جی ویری گڈ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ 4 counts. 4 counts دیں گے، عادت بنا لیں، لیکن یہ جائز ہے، مطلب اس میں 2 بھی اجازت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مد جائز منفصل. پھر اس کے بعد آ جائیں ہم آیت حسبہ جہنم ولبئس المہاد. اوکے، ان آیت نمبر 207. جی یہ وَهُوَ، یہ والا کیا بنتا ہے؟ وَهُوَ کہاں پر؟ یہ 5th لائن ہے، دوسرے سکون سے پہلے. جی. اب واہ ہوا میں نا واؤ کے اوپر زبر ہے، تو پھر یہ واؤ مد نہیں ہے ہمارے لیے. وہی واؤ ہم کنسیڈر کریں پیش، گے، پیچھے والا پیش. جی جی، جس کے ٹھیک ہے. پیچھے پیش ہے اور وہ خود خالی ہو، یعنی اس پہ کوئی حرکت نہ. اگر یہ زبر نہ ہوتا تو پھر یہ ٹھیک ہوتا؟ واہ یعنی ہوا اگر میں، کوئی ایسا ہاں لفظ جی ہوتا جی جس جی میں زبر نہ ہوتا. بالکل. اگر یہ واہو ہوتا، ٹھیک ہے، اب یہاں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن واہو ہوتا اگر اور آگے الد حمزہ ہوتا تو پھر یہ وہی مثال ہوتی ہے مد جائز منفصل، ٹھیک. صحیح. اچھا اب آ جاتے ہیں نفسہ ابتغاء. ابتغاء ایک ادھر. آئے نمبر ہاں جی 207 مل گیا، ٹھیک ہے. مل گیا. اب دیکھیں اس میں ایک ہی کلمہ ہے، اس میں مد لیٹر اور حمزہ ساتھ آ گیا، تو کون سا مد یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے اب آپ کو؟ اب کلمہ ایک ہی متصل. ہے، ہاں جی. متصل ہے، اور یہاں پہ واجب ہے پورا، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو آپ ایز اے سائڈ نوٹ یہاں پہ لکھیں. جب یہاں پہ رکیں گے تو بھلا ہم کیسے رکیں گے؟ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر؟ نفسہ ابتغاء، یعنی 4. ابتغاء، یعنی میں حمزہ کے اوپر کیا کون سی حرکت دوں گی؟ حمزہ ساکن ہو جائے گا. حمزہ ساکن ہو جائے گا. تو اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی مد کو elongate کرنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. کون کون سی 2 وجوہات؟ ایک تو حمزہ اور دوسرا وہ سکون یا شد یا کوئی ایسی چیز. جی. تو اب اگر ہم یہاں رک رہے ہیں تو ایک انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے، حمزہ بھی ہے اور اس کے اوپر سکون بھی آ گیا ہے، ٹھیک. So that's a special case, Annie. We have to deal with it a little differently, or there may be some other rule here, because حمزہ اور سکون مد کی 2 وجوہات ایک ساتھ آ گئی ہیں. کیا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ یہ نہ کہنا تو ناانصافی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے مینشن کر دیا. آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اپنے پاس سائڈ نوٹ میں لکھیں کہ the words which end with a حمزہ، جن کے آخر میں حمزہ آتا ہے، اور جب ہم اس پہ رکتے ہیں اور ہم اس کو جزم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سکون دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ اور سکون
مد کی 2 وجوہات کسی بھی کلمے میں ایک ساتھ آ گئی ہیں. 2 وجوہات ایک ساتھ آ جائیں تو کیا قاعدہ ہوگا؟ انشاءاللہ بھی ملتی. سو وہ ابتغاء میں یہی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ویسے آپشنل ہی ہے نا، کیونکہ آگے مرضات اللہ ہی پہ آ رہا ہے، یہاں پہ رک سکتے. جی یہ لیکن تو ہم ہر ورڈ، ہاں سانس کی وجہ سے. بالکل ہر ورڈ پہ ہمیں وصل اور وقف کا قاعدہ معلوم ہونا چاہیے، ہر ورڈ پہ. کیونکہ اچھا اسٹاپنگز کے سائن تو موجود ہوں گے قرآن میں، لیکن ہمیں کہیں بھی رکنے کا اور اس وہاں سے سٹارٹ کرنے کے طریقے کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے دس از نوئنگ دا رولز آف تجوید انشاءاللہ. تو اب ابتغاء میں حمزہ اور ساکن کے ساتھ ہم رکیں گے تو کیا رول ہوگا وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات آپ لوگوں نے صحیح کی ہے کہ جب ہم اس کو جاری رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو یہ مد جائز مد واجب متصل ہی ہے، کیونکہ ایک کلمے میں حمزہ اور مد لیٹر ساتھ آ گئے. تو جاری رکھتے ہوئے یعنی وصل کی صورت میں یہ مد واجب متصل ہے. ٹھیک ہے، وصلاً مد واجب متصل. اب اللہ کی طرف سے ایک اور ورڈ آ گیا ہے. I was avoiding to go into types. آیت نمبر 208 یعنی 208 میں جو پہلا لفظ ہے آیت کا وہ کیا ہے؟ یا ایھا یا الذین. ایھا الذین. یا ایھا. ٹھیک، اگر اس کو ہم تھوڑا سا معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کسی کو ہم کہتے ہیں یہ جیسے وہ اشارہ حرف ندا ہے نا، پکارنے کے لیے ہم. جی پڑھنے کے وہ لیے. پکارنے کے لیے ایک الگ سے حرف ندا ہے، یا آمنہ یا روبینہ یا ثنا، یعنی میں کسی کو پکار رہی ہوں. تو ایکچولی ہم دیکھیں تو یہ اٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا میک اپ آف دس ہول ورڈ. ایھا از سم تھنگ ایلس اینڈ دین یا از سم تھنگ ایلس، لیکن وہ رائٹنگ میں جو ہے وہ ایک ہی کلمہ نظر آ رہا ہے ہمیں، بٹ دے آر 2 different words, okay, which are joined and just in the written form. نہیں بیٹا ان دونوں کا روزہ ہے، آپ جائیے میں آپ کو کچھ دیتی ہوں. اچھا آپ ابھی آپ کھیلو جو کھیل رہے ہو، میں آتی ہوں. ٹھیک ہے، شاباش. اوکے گیو می اے سیکنڈ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب یا ایک کلمہ ہے، ایھا ایک کلمہ ہے، لیکن ریٹن فارم میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک، تو میں نے آپ سے کہا تھا مد جائز منفصل کی 2 ٹائپس ہو سکتی ہیں. ٹھیک، تو کبھی کبھی کلمہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ الگ الگ ہی ہیں 2 کلمات، لیکن کبھی کبھی حرف ندا کے ساتھ وہ جوائنٹ ہوگا، جیسے یا ابراہیم، یا بنی اسرائیل، یا بنی میں بھی ہاں بالکل جوائنٹ ہے وہ، اور یا ایھا. ٹھیک، تو اس طرح اگر حرف ندا ہو، ٹھیک ہے، ہا انتم، ہا بھی ندا کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہا انتم ہاں یا ہا انتم. ٹھیک، ہا انتم یا ایھا. سو یو ول سی دا ورڈ ایز ون ورڈ ان دا ریٹن فارم، بٹ ایکچولی وہ 2 کلمے ہوں گے. ٹھیک، تو وہ بھی مد جائز منفصل ہی ہے. ٹھیک ہے، بس ان کے نام الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ پریسپٹ میں الگ الگ ورڈز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں وہ ایک ہی کلمہ نظر آتا ہے. سو دونوں ہی جائز منفصل ہیں، ان کے نام الگ الگ ہیں، اس میں نہ جائیں. یا ایھا از آلسو مد جائز منفصل بیکاز دیر آر 2 کلمات ہیئر، یا اینڈ ایھا. یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ جی الحمدللہ. یعنی کہ جو یا ایو ہے یہاں پہ یہ مد جائز منفصل ہے. جی بالکل یہ مد جائز منفصل ہے. ہمیں مد واجب متصل لگے گا، لیکن یہ ہے مد جائز منفصل کیونکہ یہ 2 جی 2 لیٹرز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ یا اور ہا کے ساتھ ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کو اس کے ڈھونڈنا بھی آسان ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. آیت نمبر 209 میں شروع سے شروع کرتے ہیں. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا، پھر اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے یہاں پہ کون سا رول ہے؟ مد جائز یہ متصل. نہیں، واجب متصل ہے. جی جی متصل جو ہے وہ تو واجب ہی ہے. ٹھیک ہے، تو واجب متصل جاءتکم، ایک کلمے میں حمزہ اور مد لیٹر ساتھ آ گئے. اب آگے بڑھتے ہیں. فَاعْلَمُوا أَنَّ is a word and فَاعْلَمُوا is a word. جی یہ جائز جائز منفصل. منفصل. یہ جائز منفصل ہے. احسن. إِلَّا أَن، نیکسٹ لائن. یہ بھی یہ بھی جائز منفصل ہے. منفصل ہے.
جی بالکل یہ بھی جائز منفصل ہے. نیکسٹ لائن والملائکۃ واجب متصل. متصل. احسن بالکل. تو واجب متصل اور مد جائز منفصل اور اللہ کی طرف سے آپ کو ٹائپس بھی سمجھ آ گئی ہیں ایوہا. اور ہاں مطلب اگر دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ واجب ہے لیکن ہوگا وہ بھی جائز. لیکن اینی وے اس کی ٹائمنگ میں پڑھتے ہوئے بس آپ نے 4 حرکات دینی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے اس پہ آپ نے سوچنا ہے اور کل اس پہ بات کریں گے ہم. دا کوشچن از کیوں وعلیکم السلام یو ہیو ٹو ویٹ. آپ 5 منٹ دو گے پھر بنا دو پھر میں گلاسز بھی دوں گی بہت اچھے شوز. چل جسٹ گیو می 5 منٹس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اب سوال یہ ہے اس پر آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے اور پھر کل یہ جو 5-6 لوگ ہیں مے بی وی کین شیئر اٹ ان دا چیٹ اور بھی لوگ سوچ لیں. تو سوال یہ ہے ایکسکیوز می کہے گے تو ویٹ کرنا ہوتا. ویٹ کریں میرے پاس کھڑے ہو جاؤ. شاباش. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سو the question is کہ کیوں حمزہ جو ہے ٹھیک ہے وہ مد لیٹر کی elongation کا سبب بنتا ہے. ٹھیک اس پر سوچیں گے اور صفات کے حوالے سے دیکھیں اس کو. مخارج آپ لوگوں کو پتہ چل گئے ہیں اب لیٹرز کے. سو تھنک آف اٹ why حمزہ is the reason of elongation of any mud letter and then inshallah we will discuss on it tomorrow. اور جی اب یہاں تک کہ جو آج چیزیں ہم نے پڑھی اس میں بیسک یا موٹی موٹی باتیں یہی تھی کہ مد لیٹر جو ہے اس کی اوریجنل ٹائمنگ ٹھیک ہے وہ 2 counts ہے. اوکے نیچرلی it takes 2 counts and it is born only when we give it 2 counts. 2 counts سے نیچے تو کوئی مد لیٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایگزسٹ ہی جب کرتا ہے جب 2 حرکات دی جائیں. پھر اس کے بعد 2 حرکات سے زیادہ جو بھی ٹائم ہم دیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ نیچرل ٹائمنگ نہیں ہے یہ سیکنڈری ٹائمنگ ہے کسی بھی مد لیٹر کی. پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ نیچرل مد جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اوریجنلی ایک مد لیٹر نہ ہو. تو اسی لیے اوریجنل نیچرل مد کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک نیچرل مد ہو سکتا ہے ایک سیکنڈری مد ہو سکتا ہے. نیچرل مد جب بھی ہم کہیں گے تو اگر کسی بھی مد کو ہم 2 حرکات کی ٹائمنگ دے رہے ہیں تو ہم اس کو نیچرل مد کہیں گے. یعنی if any mud letter is taking its natural timing of 2 counts that means that is a natural mud. And if any mud is taking anything more than 2 counts then we put it in the secondary mud. The reason for the secondary mud can be 2. Okay, one is the hamza and other is sukun. That sukun can be in the written form جیسے جزم کا sign or it can be under the shadda or it can be a temporary sukun جو کہ صرف وقف کی حالت میں ہی آتا ہے. یعنی وقف کرتے ہوئے ہم دیتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا سکون لیکن ہم دیتے ہیں. لیکن تینوں ہی طرح کا سکون اپنے پیچھے والے مد لیٹر کی elongation پر افیکٹ کرے گا. ٹھیک تو سکون اور حمزہ کسی بھی مد لیٹر کی elongation کو کیوں افیکٹ کرتے ہیں اس پر آپ نے سوچنا ہے. اسپیشلی حمزہ پہ سوچیں کیونکہ حمزہ آپ صفات کے اعتبار سے اس کو سوچ پائیں گے. ٹھیک ہے سکون ہم خود ہی سمجھ جائیں گے once we discuss about the حمزہ. Now let's come to the پوائنٹ کہ جب ہم نے سیکنڈری مد کی وہ ٹائپ پڑھی کہ جو مد حمزہ کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ مد لیٹر اور حمزہ اگر ایک کلمے میں ہے تو وہ واجب متصل ہے اگر 2 الگ الگ کلموں میں ہے تو وہ جائز منفصل ہے. لیکن اس کی ایگزامپلس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایسے ورڈز بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ایک ورڈ ہوتے ہیں لیکن 2 کلمے آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی جائز منفصل ہی کہلائے گی مد. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک ایسی بھی مثال دیکھی کہ جہاں پہ ہم حمزہ پہ رکتے ہیں تو وہاں سکون اور حمزہ 2 وجوہات کسی بھی elongation کی ایک ساتھ آ گئی ہیں. تو وہ کون سا ٹائپ آف مد ہے انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ایکسپلور کریں گے. So this is the summary of what we discussed today. If any questions please ask. وعلیکم السلام. اچھا سوری میرے پاس آئی جی. کوئی سوال ہے کسی کا؟ نہیں اس کا آنسر ابھی دے سکتے ہیں. نہیں یہ سبحان اللہ. Let's practice what we say instantly. Let's کیا بھلا اس کو کہتے ہیں سر بڑا اچھا سمجھاتے ہیں delayed gratification. I know most of you know the answer. So let's discuss it tomorrow. ٹھیک اوکے الحمدللہ. چلیں اتنی دیر لگی اور یعنی میری طرف شکوہ بھی شروع ہو چکا ہے. So let's respect that. اور پھر کل ملتے ہیں آپ لوگوں سے. اللہ کرے کل اوکے tomorrow is Sunday. انشاءاللہ کل رکھتے ہیں کلاس. اللہ آسانی کرے. اور if in any case کوئی ریزن ہوا تو میں میسج کر دوں لیکن اللہ سے امید تو یہی ہے کہ کل ہم کلاس رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.